نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے وقودها الناس والحجارہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد اس پر ایسے فرشتے ہیں جو سخت تند طبیعت کے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم نافرمانی نہیں کرتے وہ اللہ کی جو اللہ ان کو حکم دے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے یا ایھا الذین کفروا اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا لا تعتذروا اليوم مت معذرت کرو آج کے دن انما تجزون ما کنتم تعملون بے شک تم بدلہ دیے جاؤ گے جو کچھ تم عمل کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التحریم آیت نمبر 6 اور 7 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ازواج مطہرات حضرت سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس روکنے کے لیے جو حربہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی اور اس بات سے خبردار کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور بھی ازواج دے سکتا ہے تمہیں اللہ نے یہ مقام دیا اس کا پورا خیال رکھو اور معمولی سی بھی کوئی ایسی بات نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت کا سبب بنے اس سے پہلے سورۃ التغابن میں یعنی پچھلی سورت میں ہم نے پڑھا اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں ان سے احتیاط کرو دشمن سے مراد یعنی تم سے کوئی ایسے کام کروا دیں گے جو تمہارے لیے پکڑ کا باعث ہو جائیں گے آج کے سبق میں فرمایا اب یہ پچھلا سارا جوڑ ذہن میں رہے
اگر اولاد اور ازواج شریعت کے خلاف حکم کریں تو وہ دشمن ہیں، ان سے بچو۔ شریعت کے اندر رہتے ہوئے جائز مطالبات کریں تو مانو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی مشورے کے بعد شہد کو حرام کر لیا، فرمایا مانو، لیکن یہ دھیان کرنا کہ شریعت کے کسی حکم پر آنچ نہ آئے، وہ مانو۔ اور آج کے سمے میں فرمایا صرف دنیاوی باتوں میں ان کی بات کا خیال نہ کرو، بلکہ انہیں اور خود اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر بھی کرو، جو سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ ایک انسان اس کی یہ کوشش ہے، بلکہ انسان زندگی یوں ہی گزارتا ہے کہ یار چلو بچوں کا کچھ بند ہے۔ ماں باپ اپنی زندگی ساری لگا دیتے ہیں اولاد کے سکھ اور اولاد کو آرام دینے کے لیے، تو جیسے ان کے دنیا کے سکھ ڈھونڈنے کے لیے تم اپنی زندگی کھپا دیتے ہو، ایسے ہی یہ بھی کوشش کرو نا کہ وہ جہنم سے بچ جائیں، یہ بھی تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا کہو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور وضربوہم علیہا، مار کر پڑھواؤ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، تو یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک آدمی نے اولاد کو قرآن مجید نہیں پڑھایا، ایک آدمی نے اپنی اولاد کو اللہ رسول کا کوئی حکم نہیں بتایا، تو یہ شخص بھی مجرم ہے، اسی طرح جو آدمی اپنی اولاد کو کھانا نہ کھلائے اور بھوکا مار دے، اس کو کہتے ہیں نا مجرم ہے، اولاد کو قتل کرنے والا، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والا، تو یہ بندہ بھی اسی طرح مجرم ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی، وہ گیا اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آئندہ والد صاحب کی جو نافرمانی ہے نہیں کروں گا، امیر المومنین میں خیال کروں گا، لیکن ایک تھوڑی سی گزارش میری بھی تو سنیں نا۔ آپ فرمایا ضرور۔ اس نے کہا جی سارے حق والدین کے ہیں یا کوئی اولاد کا بھی حق ہے؟ عمر نے فرمایا بالکل اولاد کا بھی حق ہے۔ کہا جی وہ بتاؤ ذرا کون سے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دی جائے، اس کا بہترین اور اچھا نام رکھا جائے، پھر اللہ رسول کا تعارف اور پہچان کروائی جائے۔ فرمایا جی میرے والد صاحب سے پوچھو میرا نام کیا رکھا؟ اس نے میرا نام رکھا بجو۔ سمجھ آئی؟ اور اللہ رسول کی پہچان تو دور کی بات ہے، اس نے تو مجھے ایک لفظ نہیں پڑھا، کلمہ تک نہیں یاد کروایا۔ اب سارے لوگ مجھے بجو بجو کہتے ہیں، وہ میرے لیے الگ بےزتی۔ اللہ رسول کے احکامات کا مجھے پتہ کوئی نہیں ہے، مجھے کیا پتہ کہ والدین کے کیا حقوق ہیں؟ تو مجھے کچھ سکھانا تھا نا اس نے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس کے والد سے، بھائی بات تو تیرے بیٹے کی بھی ٹھیک ہے، تو نے خود ہی اپنے حق کو ضائع کر دیا، تو اس سے تربیت ہی نہیں کی، پتہ نہیں ہے کہ والد کا مقام کیا ہے، تو یہ کیا ادب کرے گا باپ کا؟ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر دنیا کی تعلیم بے شک بہت زیادہ ہو، کیونکہ دنیا کی جتنی مرضی آپ بیالوجی پڑھ لیں، کیمسٹری پڑھ لیں اور سارے علوم حاصل کر لیں، ان میں یہ والا علم تو ہے ہی نہیں نا کہ باپ کا احترام کرنا ہے۔ اس علم میں یہ بات تو نہیں ہے کہ والد کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، یہ تو اسلام ہی بتائے گا، یہ تو قرآن ہی بتائے گا، حدیث ہی بتائے گی۔ اب بہت بڑے عہدے پہ بچہ پہنچ گیا، بہت کچھ اس نے پڑھ لیا، باپ بیٹے سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آئے روز ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہیں، باپ ڈرتا ہے بیٹے سے بات کرے، بیٹا افسر جو ہے جی اس کی شایان شان بات نہ ہو تو کہیں وہ ایسا غصہ نہ کر جائے۔ بیٹے کے آفس میں جاتے ہوئے باپ شرماتا ہے کہ میرے بیٹے کی عزت کیا رہے گی، اور بیٹا بھی چاہتا ہے کہ والد نہ آئے میرے سامنے، وہ بھی نہیں بتانا چاہتا لوگوں کو کہ یہ میرا باپ ہے، اگرچہ باپ نے اپنی ہڈیاں گال دی ہوں اس کو یہاں تک پہنچانے کے لیے، لیکن پھر بھی بیٹا نہیں چاہتا
کہ میرا باپ میرے سامنے آئے اور میں لوگ کہیں گے یہ تیرا پیو. کئی ایسے بدنصیب بیٹے بھی ہیں کہ باپ سامنے آتا ہے تو دوستوں کو کہتا ہے یہ نوکر ہے ہمارا، یہ ہمارا ملازم ہے. یعنی اتنا کچھ پڑھ کے یہ نہ سمجھ آئی کہ اسی باپ کی جوتیوں میں میرے لیے عزت ہے. لیکن اگر باپ نے بیٹے کو اللہ رسول کے احکامات بتائے ہوں گے نا، پھر باپ بات کرتے ہوئے نہیں ڈرے گا، پھر بیٹا ڈرے گا کہیں والد صاحب خفا نہ ہو جائے. پھر وہ ایک ایک بات میں خیال کرے گا کہ والد صاحب کہیں ناراض نہ ہو جائیں، والدہ کہیں خفا نہ ہو جائیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ماں باپ ناراض ہو گئے تو میری دنیا بھی برباد ہے اور میری آخرت بھی برباد ہے. تو یہ چیزیں سکھانی ہیں. کسی عربی کتاب میں پڑھا تھا، اب یاد نہیں، غالباً نفقۃ العرب میں، کہ ایک آدمی کسی بڑے شاعر اور بڑے اس وقت کے حساب سے جو عالم تھا اس کے پاس گیا، اس سے پوچھنے لگا تجھے یہ مقام کیسے ملا ہے؟ اس نے کہا میں تجھے بات سمجھاؤں. وہ لے گیا اس کو بھیڑیں اور بکریاں جس طرف باندھی تھیں اس طرف، تو وہاں سے ایک شخصیت کو باہر نکالا جس کے انتہائی گندے کپڑے، اور وہ بھیڑ کے تھنوں سے دودھ پی رہا تھا اور سارا داڑھی پہ اور لگا ہوا تھا اور بڑے عجیب و غریب حیت. وہ مہمان کہتا ہے اس کو بزرگ کو دیکھ کر مجھے بڑی کراہت ہوئی کہ یار یہ اتنا صاف ستھرا نہیں ہے. تو میں نے تجھ سے پوچھا کہ تو اس مقام پر کیسے پہنچا اور تو یہ پتہ نہیں کس کو ملازم کو بلا کے لے آیا. کہ یہ ملازم نہیں، یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے ان کی وجہ سے میں اس مقام پر پہنچا. اب ان کا مزاج ایسا ہے، یہ ادھر ہی رہتے ہیں بھیڑوں بکریوں میں اور یہ نہیں صاف ستھرے رہتے، لیکن میرا تو والد ہے نا، میں تو ہر ایک کو فخر سے بتاتا ہوں یہ میرا باپ ہے، اسی کی محنت سے میں آج اس مقام پر ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہمارے استاد مولانا ادریس عباسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پنجابی کی بات ہے، آدمی پیو گوئے دا بھی ہوئے تم ہی لوہے دا ہوندا. گوہا سمجھتے ہو نا، گوبر. پیو گوئے دا بھی ہوئے تم ہی لوہے دا ہوندا. تو یہ چیزیں اولاد کو سکھائیں گے تو انہیں کی اولاد کی صرف دنیا نہیں بنے گی، ان کی آخرت بھی بنے گی. دنیا، والدین کی دنیا بھی خوشی میں گزرے گی، اور اولاد کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. تو اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، ہر بندے سے اپنی رعیت اور عوام کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وقت کا حکمران، یہ عوام ساری، اس سے پوچھا جائے گا ان کا خیال رکھا یا نہیں. گھر کا سربراہ، اولاد بیوی بچے، ان سے پوچھا جائے گا خیال رکھا یا نہیں. فرمایا اولاد کی ذمہ داری، بہن بھائیوں کا و ماں باپ کا خیال رکھا یا نہیں. بیوی کی ذمہ داری، گھر کا خیال کیا یا نہیں. کلکم راعٍ، ہر ایک نگران ہے. رائی کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو. مختلف لوگوں کی بکریاں ہوتی تھی نا، تو وہ ایک بندہ چرانے کے لیے لے جاتا تھا، میری بکری ہے، ان کی ہے، ان کی ہے، ان کی ہے، ان کی ہے، وہ پورا ریوڑ بنا کر لے جاتا تھا. تو شام کو یہ نہیں کہ چلو ذرا ایک بکری گم ہو گئی، وہ ایک بکری ایک بندے کی تھی، وہ پوچھتا ہاں بھائی میری بکری کدھر گئی ہے. تو ایک ایک چیز کا اس نے ایک ایک بکری کا دھیان رکھنا ہوتا تھا. اس کو کہتے ہیں رائی. جیسے وہ بکریوں کا چرانے والا ایک ایک بکری کا دھیان رکھتا ہے، تیرے ذمہ بھی لازم ہے ایک ایک بیٹے اور بیٹی کا دھیان رکھنا، ان سب کی تربیت کرنا، یہ تیری ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. اچھا وہ آگ کون سی ہے جس سے بچنے کا اللہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. سورۃ البقرہ میں فرمایا نا فاتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جو تیار تو کافروں کے لیے کی گئی ہے اور اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے.
وقودها الناس والحجارہ، ایندھن اس کا انسان اور پتھر ہیں۔ اس کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے وہ انسانوں کو بھی جلایا جائے گا اور ان پتھروں کو بھی وہاں رکھا جائے گا جن کی مورتیاں بنا کر لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، تاکہ یہ تمہارے معبود ہیں، تم بھی آگ میں ہو، یہ بھی سامنے آگ میں پڑے ہیں، ان سے کہو نہ تمہیں یہاں سے نکالیں۔ یہ کافروں کو حسرت اور شرمندگی دلانے کے لیے۔ اور دوسرا جواب اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ دنیا میں یہ کاغذ کی بھی ایک آگ ہے، تنکوں کی بھی آگ ہے، لکڑی کی بھی آگ ہے، اور پتھر کی آگ کتنی گرم ہوگی۔ جتنا ایندھن زیادہ سخت اتنی آگ کی حرارت زیادہ ہوگی۔ جہنم کی آگ میں پتھر بھی جل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ کے اوپر ڈیوٹی کن فرشتوں کی لگی ہوئی ہے جن کے مزاج میں نرمی نہیں، جن کے مزاج میں خوش طبعی نہیں، بلکہ غلاظ شداد، سخت طبیعت کے ہیں، بہت تند مزاج ہیں۔ وہ سخت طبیعت والے فرشتے، ان کی ڈیوٹی اس آگ پر لگی ہے، پکڑ پکڑ کے آگ کے اندر پھینکتے جائیں گے، لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، ارحمونی ارحمونی، رحم کرو رحم کرو، وہ رحم نہیں جانتے، ان کے اندر غصہ ہی اللہ نے بھرا ہوا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ جس بندے کو عذاب کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کو بجا لائیں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، بھلا اللہ کے حکم میں وہ کہاں بغاوت کریں۔ تو فرمایا یہ مت سوچنا کہ چلو جناب فرشتوں سے کوئی ہم ساز باز کر لیں گے، بات چیت کر لیں گے تو جان چھوٹ جائے گی، تو میں یہ بات ہرگز نہیں، یہ کوئی دنیا کے جیل خانہ نہیں، یہ دنیا کی قید نہیں کہ پولیس والوں کو آپ نے 500 روپے دیا تو بس نرمی ہو گئی۔ فرمایا یہ بات ذہن سے نکال دو، وہاں ایسی بات نہیں ہوگی، وہاں تو اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہوگا اسی کو پورا کریں گے وہ۔ اور دوسرا خطاب کافروں سے، یا ایھا الذین کفروا، اس دن کہا جائے گا اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، مت معذرت کرو آج کے دن۔ وہ جی چونکہ یوں تھا اور چنانچہ ہم سے غلطی ہو گئی، فرمایا نہ، چونکہ چنانچہ آج نہیں چلے گا۔ سورۃ رحمان میں ہم نے پڑھا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، یہ وہ دن ہے، قیامت کا دن وہ دن ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، نہ کسی انسان سے پوچھا جائے گا نہ کسی جن سے، بلکہ یعرف المجرمون بسیماہم، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، سب اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پیشانی اور قدموں سے پکڑ کر فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تم بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے، جو کچھ دنیا میں کفر و شرک کیا آج اس کی سزا کا دن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے، اللہ ہمیں اپنی